السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ہم ویڈیو میں سنیں گے کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب آغاز فرمایا تو کیسے فرمایا۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کا آغاز کرنے کے لیے کیا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا کہ جا زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کے آ تاکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر سکوں، ان کو پیدا کر سکوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر آئے، زمین سے مٹھی بھر ایک مٹی اٹھانا چاہی، لیکن زمین نے کہا کہ میں اس سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ میں اپنے سے کچھ حصہ کام کروں، میں اپنے سے کچھ حصہ بھی کم نہیں کروں گی کہ یہ میری مٹی خراب ہو جائے گی۔ تو اس ٹائم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اسے معافی دے دی اور واپس چلے گئے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، وہ تو منتیں سماجتیں کرنے لگ گئی، تو جس کی وجہ سے میں نے اسے معافی دے دی۔ اللہ عز و جل نے اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت میکائیل علیہ السلام سے بھی زمین نے یہی کہا کہ میں اللہ عز و جل کے سے پناہ طلب کرتی ہوں کہ میں اپنے سے کچھ حصہ کم کروں، تو لہٰذا مجھے معافی دے دی جائے۔ تو اس ٹائم حضرت میکائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ان کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام کو آپ نے اللہ عز و جل نے زمین پر بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جب زمین نے کہا کہ میں اس سے پناہ طلب کرتی ہوں کہ میں اپنے سے کچھ حصہ کم کروں، لہٰذا مجھ سے مٹی نہ اٹھائی جائے کہ مٹی میری خراب ہو جائے گی، تو اس ٹائم حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں بغیر اللہ عز و جل کے حکم نافذ کیے بغیر، اللہ عز و جل نے جو مجھے حکم دیا ہے وہ میں پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھائے اور چلے گئے۔ اب تخلیق آدم کے لیے جو جمع کی گئی مٹی تھی، اس کا اثر کیا تھا اور اس کی نوعیت کیا تھی، کس شکل کی وہ لی گئی مٹی۔ پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی مٹھی بھر برابر مقدار جمع کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام اور خواص بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا فرمایا جس سے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق چونکہ مختلف قسموں کی تھی، اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے رنگ کے لوگ پیدا ہوئے، کچھ سانولے ہیں تو کچھ سفیدی ہیں، اور نرم مزاج کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، سخت مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ زمین سے مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی، کچھ کالے رنگ کی، کچھ سرخ رنگ کی، تو کچھ سفید رنگ کی۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کے رنگ کالے ہیں، کچھ کے سفید ہیں، کچھ سخت مزاج ہیں، کچھ نرم مزاج ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جب زمین سے مٹی لی تو مختلف رنگوں کی مختلف صفات کے لے کر گئے، جس کی وجہ سے لوگوں میں مختلف صفات پیدا ہوئیں، لوگوں میں مختلف رنگ پیدا ہوئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے۔ آگے ہم سنیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کی حکمت کیا ہے۔ اللہ عز و جل چاہتا تو ڈائریکٹ بھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما سکتا تھا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کی بجائے ایک ہی وقت میں پیدا فرما دیتا،
لیکن اس نے اپنی حکمت کا کاملہ کے تحت ایسا نہیں کیا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرف عالم صغیر یعنی انسانوں کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اللہ سے جل نے کس جگہ پیدا فرمائی، کس مقام پر پیدا فرمائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا۔ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور آپ کا قد مبارک کتنا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ سبحانہ نے اس سے فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ اسے سجدہ کرے جس سے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کو پایا تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں پڑ جانا۔ آپ کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اپنی صورت کے بارے میں اللہ عز و جل نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی پسندیدہ صورت پر اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و صورت پر پیدا فرمایا۔ تو دوستو دیکھتے رہیے گا فدا حسین اطاری یوٹیوب چینل، اس کے ساتھ رہیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر بھی کر دینا۔